لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرفہ کے دن کی فضیلت اور قربانی کے چند فضائل و مسائل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں پوچھا گیا، عرفہ کے دن کے بارے میں. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ فقال یکفر سنة ماضیہ والباقیہ. رواہ المسلم، مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر 620 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزہ 202 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی ایک روزہ، آپ اندازہ کیجئے، ایک روزہ اور اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں، ایک گزشتہ اور ایک آنے والا. بھائیو، یہ جو روزہ ہے بقر عید سے ایک دن پہلے ہے، اور یہ دن جس دن حجاج عرفات میں جمع ہوتے ہیں، ذکر و دعا میں مشغول ہوتے ہیں. اور یہ روزہ جو ہے حاجیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ غیر حاجیوں کے لیے ہے جو کسی وجہ سے حج پر نہیں جا سکے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام کہ وہ اپنے ملک میں رہ کر یہ روزہ رکھیں. اور خاص کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس دن عصر کی نماز سے لے کر اور مغرب تک خوب دعائیں مانگیں. دعا کی قبولیت کی یہ گھڑیاں ہیں بھائیوں، سب کے لیے ہیں، صرف حاجیوں کے لیے ہیں، سب کے لیے ہیں. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن یوم عرفہ سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے نجات نہ دی جاتی ہو. رواہ المسلم. اور اسی طرح سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ سے بڑھ کر کوئی دن بھی اللہ کے نزدیک افضل نہیں. اللہ تعالیٰ اس دن آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آسمان والوں کے سامنے زمین والوں پر فخر کرتے ہیں. اور کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے بندوں کو دیکھو کیسے غبار میں اٹے ہوئے بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ دھوپ میں چلتے ہوئے دور دراز سے آئے ہیں اور میری رحمت کی امید رکھتے ہیں. صحیح ابن حبان. میرے بھائیوں، عرفہ کے دن کی بہترین دعا، اور صرف عرفہ کے دن کی، ویسے بھی آپ یہ ہر وقت دعا کو پڑھیے میرے بھائیوں. ترمذی میں یہ دعا موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعا یوم عرفہ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے جو میں نے مانگی اور مجھ سے پہلے جو بھی آیا، یعنی جو بھی جتنے بھی نبی عرفات میں ہیں سب نے یہی دعا مانگی. اور دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ترجمہ اس کا میرے بھائیو یوں ہے، اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو اور مزہ آتا ہے بھائیو، ترجمہ آنا ضروری ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، حمد کے لائق وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. میرے بھائیوں، اس دن زیادہ سے زیادہ تکبیرات، بلکہ ابھی سے شروع کیجئے. اور تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. بخاری کی روایت ہے. ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بازاروں کو نکل جاتے اور اونچی اونچی آواز سے کہتے، اور باقی لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہتے. لیکن آج یہ سنت مادت کے ساتھ ختم ہو گئی. اس سنت کو جگائیے میرے بھائیوں. اسی طرح میرے بھائیوں آگے چلتے ہیں، قربانی کے بارے میں کچھ باتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، کہ اللہ کے نزدیک، سنن ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ عظیم دن ہے. اور کون سا دن ہے؟ یوم النحر، یعنی قربانی کا دن. اور اس دن خون بہانے سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی عمل جو ہے وہ پسند نہیں. لیکن معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں، آج یہ قربانی کے دن نزدیک آ رہے ہیں اور یہ اختلاف
بڑھتا جا رہا ہے. سنت ہے کہ واجب ہے؟ سنت ہے کہ واجب؟ رمضان شروع ہوتا ہے 11 رکعت کے 20 رکعت. میرے بھائیو اس سے ہٹ کر بات کیجئے. میں یہ کہتا ہوں ہر چیز کو چھوڑ کر جس کے پاس استطاعت ہے وہ قربانی کرے. عظیم اجر ہے میرے بھائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی سخت وعید ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود اس کے پاس 15-20 ہزار دینار ہیں، یا یہاں بحرین میں جس طرح 60-70 کا دینار کا بکرا مل جاتا ہے، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے. ایک بات. لیکن ایک اور بات دوسری بھائیو، ابھی سے ہی لوگوں نے جو ہے وہ بکروں کی اور گایوں کی تصویریں جو ہیں اپلوڈ شروع کر دی ہیں فیس بک پر، انسٹاگرام، واٹس ایپ، یوٹیوب وغیرہ پر. یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے میرے بھائیو. اس سے جو ہے عمل ضائع ہو جاتا ہے. ریاکاری، نام و نمود، شہرت سے عمل ضائع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ حج آیت نمبر 37 میں کیا فرمایا؟ لَن يَنَالُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُ اللَّهُ تَقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا جو ہے یہ قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی خون پہنچتا ہے. گوشت ہم کھا جاتے ہیں اور خون نیچے زمین میں چلا جاتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کس ارادے سے اس نے جو ہے قربانی کی، اس کی نیت کیا تھی. نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک ومن صلی یرائی فقط اشرک ومن تصدی یرائی فقط اشرک. جس نے دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. بھائیو بچنا ہے. یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، کس وقت بھی موت آ سکتی ہے، اور یہ دن جا رہے ہیں. ان دنوں سے فائدہ اٹھائیے کہ اگلا ذی الحجہ کے دن ہمیں ملتے ہیں یا موت ہماری مقدر بن جاتی ہے. آخر موت ہماری مقدر بن جاتی ہے. اور آخری جو ہے وہ بات وہ یہ کہ بھائیو اپنا عقیدہ صحیح رکھیے، شرک سے بچیے. شرک ہے تو اس کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا. سورۃ نساء آیت نمبر 48 اور 116 دونوں آیتیں ملتی جلتی ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے میں چاہوں گا معاف کر دوں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.